اور وہ طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے جناب پگڑی پہن لی، میں نے جبہ پہن لیا، میں نے داڑھی رکھ لی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اصل تو ہوتا ہے رویہ۔ حضرت عمر نے ایک بندے سے پوچھا فلاں بندے کو تم نے ذمہ داری دی ہے، عہدہ دیا ہے، کیا دیکھا ہے اس میں؟ تو کہنے والے نے کہا حضرت وہ بڑا نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا کیا لین دین کیا اس کے؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا کبھی غصے میں اس کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے اس کو کمر سیدھی کرتے اور الٹی کرتے دیکھا ہے اور تم نے کیا دیکھا؟ سنیے میں چونکہ دربار پہ آیا ہوں، یہاں پیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں مرید بھی بیٹھے ہیں، میں سب سے پہلے مریدوں سے مخاطب ہوں، خلفاء سے مخاطب ہوں۔ اکثر پیروں میں اتنا عیب نہیں ہوتا جتنے خلیفے اپنے کردار کی وجہ سے اپنے پیروں کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی بڑا پیر نہیں ہو سکتا، اور صحابہ سے بڑا کوئی مرید نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا بھوک کی شدت سے بے قرار۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ رسول اللہ کی تربیت ہے کہ بھوک کی شدت سے بے قرار ہیں، لیکن بھیک مانگنا اور جناب سوال کرنا یہ غیرت دینی کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ صدیق اکبر تشریف لائے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، انداز ایسا بنایا مثلا پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بڑی آہستہ سی آواز میں ایک سوال کیا کہ بھئی یہ سوال تو سنیں گے، ساتھ میں یہ بھی تو پوچھیں گے تیری طبیعت کیسی ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ تو میں کہوں گا جی بھوک لگی ہے، تو پھر چلو کوئی بات آگے چلے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھا، سیدنا صدیق اکبر نے مسئلے کا جواب دیا، تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، مسئلے کا جواب دیا، تشریف لے گئے۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں خود سرکار آ گئے۔ اب جب میں نے سوال کیا تو پھر سرکار ہی ہے۔ تو حضور کو جب میں نے عرض کی تو آپ نے ہاتھ پکڑا، کہتے ہیں چلو میرے ساتھ لے آئے، کہتے ہیں بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ایک بندہ آیا، اس نے جناب بڑا سا پیالہ ایک دودھ کا بھر کے پیش کیا کہ جی یہ حضور آپ کے لیے۔ تو میرے آقا نے آواز دی ابو ہریرہ۔ اب سوچے بندہ بھوکا پیاسا ہو، شدت کی جناب بھوک لگی ہو اور دودھ بھی سامنے ہو اور یہ آواز آئی، تو سرکار نے پھر کیا فرمایا، ابو ہریرہ جائیے اور اصحاب صفہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ان کی اس وقت تعداد 70 تھی، ان کو بھی بلا کے لائیے، وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، چلو آپ سب مل کے اس کو پی لیں۔ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اس کو اکیلا ہی اس کو ختم کر دیتا تو اب 70 بندے اور آئیں گے، لیکن پھر دل میں آیا جو بلا رہے ہیں وہ پیٹ بھرنا بھی جانتے ہیں، وہ رب کے خزانوں کے مالک ہیں۔ انہوں نے فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ کہتے میں بلا کے لایا، اب وہ آئے تو حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ان کو پلائیے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ سرکار یہ بھی تو فرما سکتے تھے ابو ہریرہ پہلے خود پی لیجئے، بعد میں آپ نے ان کو پلانا ہے، لیکن رسول اللہ نے یوں نہیں کیا۔ آپ کے اور میرے آقا مولا نے فرمایا بسم اللہ پڑھیے، پہلے سب کو پلائیے، سب کو پلایا جناب اعلیٰ، پھر بعد میں فرمایا ابو ہریرہ خود پیجئے، اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ فقیری کے دعوے کرنے والے تو بڑے ہوں گے، لیکن خود بندے کو بھوک لگی ہو، سامنے کھانے کی چیز آ جائے، پہلے لوگوں کو کھلائے، پہلے لوگوں کو پلائے، پھر اس کے بعد اپنی باری سمجھے۔ اسے رسول اللہ کا سچا فقیر کہتے ہیں، اسے حضور کا سچا غلام کہتے ہیں۔ جناب اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا، جب حضور نے فرمایا پیجئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بار، پھر جناب اعلیٰ حضور نے دوسری بار فرمایا، کہتے ہیں میں نے دوسری بار پیا، پھر کہتے ہیں جناب اعلیٰ تیسری بار سرکار نے فرمایا، تو کہتے ہیں میں نے تیسری بار جناب اعلیٰ اس کو پیا، تو کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا اور پیا، میں نے کہا حضور اب تو ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو پھر میرے آقا مولا نے فرمایا پیالہ مجھے دیجئے۔ 70 سے آبا وہ 71 میں ابو ہریرہ 71 بندوں کا جھوٹا جس برتن میں دودھ تھا اسی کو میرے آپ اور آپ کے آقا نے اپنے منہ مبارک سے لگایا، ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ پیالہ چینج کر لیجئے جس سے جراثیم نہ پھیل جائیں، ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ جناب میرا برتن بدل دیجئے۔ یہ آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کا جھوٹا بھی شفا ہوتا۔ تو میں یہ خلفاء کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آج پیر صاحب کے پیالے کو ہاتھ لگائے نا تو خلیفے صاحب جناب گلے کو پڑ جائے، تینوں پتہ نہیں پیر صاحب کا پیالہ، کہ یہ حکم پیر صاحب کا نہیں ہے، لیکن یہ اپنی ایکسٹرا ایفیشنسیوں کی وجہ سے پیروں کو بھی بدنام
وہ نظام لے کے آئی ہے جس نظام کے اندر جناب اعلیٰ چور کے ہاتھ کاٹنے سے پہلے چوری کی وجہ پوچھی جاتی ہے۔ وہ نظام لے کے آئی ہے جس میں ایک صحابی آ کے کہتے ہیں جناب اعلیٰ وہ سناتے ہیں اپنی داستان کہ میرے گھر میں 3 دن تک فاقہ ہوا، بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اتنا غریب ہوں کہ قرضہ دینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں کھجوروں کے باغ میں گیا، میں کھجور پہ چڑھ کے کھجوریں اتارنا شروع ہوا، ایسے میں باغ کا مالک آ گیا، باغ کا مالک آ جاتا ہے، مجھے مارتا مارتا رسول اللہ کے دروازے پہ لے گیا، کہتے ہیں حضور اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے، حضور اس کا ہاتھ کاٹیے، یہ چور ہے۔ تو آپ کی اور میرے آقا مولا نے ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ فرمایا کہ تو نے کیوں چوری کی؟ اس نے کہا حضور پتہ کرا لیجئے میرے گھر میں فاقہ ہے، تیرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے فاقے سے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ والے کو فرمایا جب یہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھلایا کیوں نہیں؟ جب یہ پیاسا تھا تو نے اس کو پلایا کیوں نہیں؟ یہ پاکستان کا معاشرہ، یہ پاکستان کی کوٹ ہے جہاں اربوں چوری کر کے جانے والوں کو پروٹوکول سے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن غریب کسی کا 500 کا یا 1000 کا بجلی کی چوری کا پرچہ آ جائے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے میرے مصطفیٰ کے دربار کی عدالت دیکھیے، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھوکا تھا تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں؟ پیاسا تھا تم نے اس کو پلایا کیوں نہیں؟ یوں کرو جو کھجوریں توڑی ہیں اس نے اس کو دے دو، اور جو تم نے اس کو مارا ہے اس کے بدلے میں 1 اونٹ کھجوروں کا بھر کے اس کے بچوں کے لیے بھی بھیج دو۔ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں سے یوں نوازا جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ کون دیتا ہے دینے کو اونچا کیے، کون دے کون دیتا ہے دینے کو اونچا کیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا سب سے اولا یہاں سب صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں، سب اولیاء کو ماننے والے ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، نقشبندی ہے، ایسی صابری ہے۔ سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارے سلسلے رسول اللہ کے در اقدس تک جاتے ہیں، رسول اللہ کے سب غلام ہیں۔ میں سب کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے یہ ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو چشتی قادری کہلا کے بری ذمہ نہ ہوا کرو۔ سب سے پہلے یہ دیکھو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم نے ان کا طریقہ کتنا پڑھا ہے۔